محترم دوستان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا خلیجی ممالک کا اور مشرق وسطیٰ کا دورہ اختتام پذیر ہوا ہے۔ اس دورے کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے کچھ اپنی معروضات عرض کرنی ہیں۔ جو بائیڈن نے اسرائیل میں اور فلسطین میں کچھ دن جو ہے وہ گزارے اور اس کے بعد پھر وہ سعودی عرب آئے۔ سعودی عرب میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو سعودی حکام ہیں انہوں نے امریکہ کے ساتھ اور امریکی صدر کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا ہے کہ جو اس سے قبل جو سعودی عرب کی تاریخ ہے اس میں ایسا نہیں ہوا ہے۔ ٹرمپ جب آیا تھا تو ٹرمپ کو انہوں نے ایک سعودی عرب کا جو بہت بڑا اعزاز ہے وہ بھی عطا کیا تھا اور بڑا اس کا احترام بھی کیا تھا اور مہمان نوازی بھی بڑی سطح پر انہوں نے کی تھی۔ لیکن جو بائیڈن جب سعودی عرب آئے تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے پہلی بات تو بڑی اہم ہے کہ کسی بڑے ایئرپورٹ پر جو ہے وہ یعنی ریاض پر جو سعودی عرب کا دارالحکومت ہے وہاں ان کی فلائٹ کو جو ہے وہ نہیں اتارا گیا بلکہ جدہ میں اتارا گیا، اور جدہ میں ان کا جو استقبال کیا وہ مکہ کے جو گورنر تھے انہوں نے اس کا جو ہے وہ استقبال کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی عجیب صورتحال پہلی دفعہ شاید کسی امریکی صدر کو جو ہے وہ درپیش ہوئی ہے۔ اسی طرح نہ کوئی ریڈ کارپیٹس بچھائی گئیں اور نہ ہی کوئی بڑا اہتمام کیا گیا اس کے استقبال کے لیے۔ تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں جن وجوہات کو واضح کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آج کل جو امریکی صدر ہے اور امریکی انتظامیہ ہے وہ روس اور یوکرین کی لڑائی کی وجہ سے سخت پرابلم کا شکار ہیں اور مسائل کا شکار ہیں، اور خصوصاً جو ہے نا وہ تیل کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانی جو ہے وہ امریکہ کو بنی ہوئی ہے بلکہ پوری دنیا کو بننے جا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے سعودی عرب کا یہ جو دورہ تھا وہ اس حوالے سے بہت ہی اہم تھا جو بائیڈن نے کیا ہے۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ سعودی حکام نے بطور خاص MBS نے اور سلمان جو بادشاہ ہیں سعودی عرب کے انہوں نے کوئی یعنی بڑی سرگرمی کا مظاہرہ اس حوالے سے نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت جو ہے وہ بالکل بہت سارے فیصلے خود بخود کرنے جا رہا ہے، اور وقت خود بخود فیصلے کرتا ہے، اور جو وقت فیصلے کرتا ہے وہ بڑی اہم ہوتے ہیں اور وہ حقائق پر مبنی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سعودی عرب نے اب یہ محسوس کر لیا ہے کہ ہماری ایک ایجنٹ کے طور پر جو شناخت اسلامی دنیا میں بنتی جا رہی ہے کہ ہم امریکہ کے ایجنٹ ہیں اس مشرق وسطیٰ میں اور عالم اسلام میں، اس کو نہ مشرق وسطیٰ کے لوگ جو ہیں وہ قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور نہ ہی عالم اسلام جو ہے وہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ بعض بڑے ہی ایسے فیصلے ہیں، بہت ہی اہم فیصلے جو سعودی عربیہ نے محض امریکہ کے کہنے پر کیے، اس سے عالم اسلام کو بے بہا نقصان پہنچا۔ مثال کے طور پر سعودی عربیہ نے جو یہ وہ گروپ جو جہادی گروپ کے نام سے دہشت گرد گروپوں کو پروموٹ کیا امریکہ کے کہنے پر، اور ان کو مشرق وسطیٰ میں افغانستان میں جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑایا گیا، مسلمانوں کے وسائل کو لوٹنے کے لیے جو ہے وہ ان گروپوں کو امریکہ نے اور استعماری قوتوں نے استعمال کیا تھا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ بنیادی کردار جو ادا کیا تھا وہ عرب ممالک نے کیا تھا اور بطور خاص سعودی عربیہ نے کیا تھا۔ اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ
سعودی عرب جو ہے وہ اس بات کو جان چکا ہے اور سمجھ چکا ہے کہ اس سے اس کے اپنے ملک کو بھی نقصان پہنچا ہے، اس کی اکانومی اور معیشت کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور جو بدنامی ہوئی ہے وہ الگ سے ہوئی ہے۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی حکام نے اور بطور خاص جو ہے وہ سعودی فرما روا نے اور سلمان صاحب نے جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا استقبال جو ہے وہ نہیں کیا جو بائیڈن کا۔ اور پھر ایک اور بات جو بڑی اہم ہے اس حوالے سے کہ ان دونوں کا جو رویہ ہے وہ بھی بڑا ہی ایک عجیب صورتحال جو ہے وہ، یعنی ملنے ملانے کے حوالے سے بھی ایک ٹینشن دونوں یعنی ولی عہد کے درمیان اور جو بائیڈن کے درمیان جو ہے وہ ٹینشن پیدا ہوئی، اور ٹینشن جو ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اور پہلی دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی طرف سے ایک بہت ہی جاندار موقف جو ہے وہ امریکی صدر کے سامنے پیش کیا گیا کہ امریکی صدر کو جو ہے وہ ہمارے معاملات میں یا امریکہ کو ہمارے معاملات میں کسی قسم کی کوئی انٹرفیرنس کی ہم اجازت جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے۔ اسی طرح ایم بی ایس نے جو ہے وہ بڑے واضح طور پر یعنی جو بائیڈن کو یہ کہا کہ ہم اپنی روایات اور اسلامی اقدار کو جو ہے وہ تمہاری وجہ سے جو ہے وہ نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہماری روایات اپنے ڈالرز کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ ختم کروائیں یا ان کو مغلوب کریں۔ ہماری اسلام کی اپنی روایات ہیں اور ہماری اپنی اقدار ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی طرف سے یہ بہت ہی بڑی ریزسٹنس ہمیں سامنے آئی ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ شیریں ابو عاقلہ کو جو مئی 2022 میں اسرائیلیوں نے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنا کر اسے شہید کیا تھا، یہ الجزیرہ ٹی وی کی جو ہے وہ 51 سالہ بہت ہی تجربہ کار ایک کورسپونڈنٹ تھی جو کہ اسرائیلی مظالم کو فلسطینیوں پر جو ڈھائے جا رہے تھے ان کو کور کرتی تھی اور دیگر چیزوں کو جو ہے وہ الجزیرہ کے لیے کور کرتی تھی۔ تو یہ اس پر بھی بڑا ظلم و تشدد ہوا، ایک تو اس کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، پھر اسرائیلی فوج نے جو ہے وہ ابو عاقلہ کے جو جنازہ تھا اس جنازے پر بھی جو ہے وہ حملہ کیا ہے، اور جنازے میں جو شرکاء تھے ان پر بھی جو ہے وہ شدید حملہ کیا اور لاٹھی چارج کی۔ اس کا بھی احتجاج جو ہے وہ سلمان نے کیا اور ایم بی ایس نے کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ہی اہم تھا، اور امریکہ کے سامنے جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے اس احتجاج کو کرنا جو ہے وہ یعنی بہت ہی دلیرانہ کام تھا۔ جو بائیڈن کی طرف سے جو ہے وہ جمال خشوگی کو جو قتل ہوا اور جو ایم بی ایس کے ذمہ ڈالا گیا اور ٹرکی میں اس کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا، یہ بھی ایک صحافی تھے جو سعودی عرب اور ایم بی ایس کے خلاف جو ہے وہ لکھتے تھے۔ تو ایک یعنی ایک کراس جو کویسچننگ اور کراس جو ہے وہ الزام تراشی جو ہے وہ اس انداز سے کی گئی، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی پہلی دفعہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ ایک اہم ملک کے طور پر جو ہے اس کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ لیکن یہاں پہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یعنی ایک متضاد نظر آتی ہیں سعودی عرب کے اس کردار میں اور سعودی عرب کے اس رویے میں۔ مثال کے طور پر ادھر اتنا شدید احتجاج کہ سعودی عرب نے کوئی اہم بندہ جو ہے یعنی نہ کوئی بادشاہ گیا اور نہ ہی جو ہے وہ ولی عہد کیا دنیا کی واحد سپر پاور کے صدر کا استقبال کرنے کے لیے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسی امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ اس دورے میں جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ سعودی عرب نے جو ہے وہ 18 معاہدات کیے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سعودی عربیہ اپنی پالیسیز کو تبدیل کرنے والا ہے تو پھر وہ چیزیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے،
اسی طرح جو ہے وہ دیگر حوالوں سے جو معاہدات ہوئے ہیں ان معاہدات کی پھر جو ہے وہ ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر دوسری طرف میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک طرف تو سعودی عربیہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ یہ سخت رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ نرم رویہ اختیار کیا ہوا ہے، حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا اور استعماری قوتوں کا اور صہیونی قوتوں کا ایک بغل بچہ ہے۔ وہ اس کی جو پرورش کر رہا ہے، امریکہ اس کی پرورش کر رہا ہے، اور وہ مسلط کیا ہوا ہے مشرق وسطیٰ پر، تو امریکہ نے ہی کیا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تضادات کو بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی ریزننگ جو ہے وہ امت مسلمہ کو دینے کی ضرورت ہے، اور سعودی عرب کو اس حوالے سے امت مسلمہ کو جو ہے وہ مطمئن کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو چاہیے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں جو ہے وہ اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے اس کو چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ مضبوط کرنے چاہیے۔ چائنا اور رشیا کے ساتھ تو بہت اچھے تعلقات ہیں، خصوصاً رشیا کے ساتھ جو ہے وہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان دونوں کی آپس میں بہت اہم شراکت داری ہے، تیل کی جو ہے وہ سیل پرچیز کے حوالے سے پوری دنیا میں۔ چائنا کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ایران کے ساتھ بھی سعودی عربیہ کو اپنے تعلقات جو ہیں وہ اچھے کرنے چاہیے، تاکہ پوری عالم اسلام میں ایک امن اور سکون کی، امن اور آشتی کی جو فضا قائم ہو سکے۔ جب تک جو ہے وہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ٹینشنز موجود ہیں، عالم اسلام میں کبھی بھی جو ہے وہ سکون نہیں آ سکتا، اور امریکہ جو ہے وہ اپنے عزائم میں اس وقت تک ناکام نہیں ہو سکتا جب تک ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ٹینشن جو ہے وہ موجود ہے۔ وہ اپنے عزائم میں ہمیشہ کامیاب رہا ہے، اور اسی بنیاد پر کامیاب رہا ہے۔ اس نے سیکورٹی کے تمام انتظامات سعودی عرب کے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ سعودی عرب کے اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کو ایران کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے چاہیے، اور اپنی سیکورٹی کے جملہ انتظامات جو ہیں وہ یا تو اپنے پاس رکھنے چاہیے، اور یا کبھی کسی بھی ایک قابل اعتماد اسلامی ملک جو دوست ہیں ان کو دینے چاہیے۔ امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ عالم اسلام میں امن و سکون ہو۔ وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے فسادات برپا کرنے کے لیے، وہ بھائی کو بھائی کے ساتھ لڑانے کے لیے، شیعہ سنی فسادات کے لیے، ممالک کو آپس میں لڑانے کے لیے جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ اور اسلامی ممالک میں یہ جو فرقہ واریت کی آگ لگی ہوئی ہے، اور ایک دوسرے کا قتل و غارت جو ہے وہ ہو رہا ہے، کون نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک بڑی ہیوج انویسٹمنٹ ہے امریکہ کی، جو ڈسٹربنس کریٹ کر رہی ہے۔ حال ہی میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی واضح طور پر جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے، اور بہت بڑے جو ہے وہ شواہد موجود ہیں کہ رجیم چینج کے حوالے سے یعنی بہت بڑی انویسٹمنٹ جہاں پہ بھی کی گئی ہے، آج بھی لوگوں کے ضمیروں کو خریدا جا رہا ہے، امریکی پیسے کے ذریعے سے خریدا جا رہا ہے اس ملک میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عالم اسلام میں امن اور سکون چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دو کام بڑے اہم ہیں جو وہ کرنے چاہیے۔ ایک تو پورے عالم اسلام کو اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات، سیاسی، اقتصادی، جملہ تعلقات جو ہے وہ منقطع کرنے چاہیے، اور امریکہ کو اس خطے سے نکالنے کے لیے اور اس کا اثر و رسوخ جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے عالم اسلام کو ایک مشترکہ حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ یہی ہماری بقا ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں، اسی کے ذریعے سے ہم مسلمان ممالک آپس میں بھائی بھائی بن سکتے ہیں۔ جب تک اسلامی ممالک میں امریکہ کا اور اس کے اتحادیوں کا اور استعمار کا اثر و رسوخ موجود ہے، اس وقت تک عالم اسلام کے اتحاد و یگانگت کا جو خواب ہے وہ بالکل خواب ہی رہے گا۔
اس کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام عالم اسلام ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو اور بیرونی اثر و رسوخ کو، چاہے وہ امریکہ کا ہے، چاہے وہ برطانیہ کا ہے، چاہے وہ جرمنی کا ہے، یا دیگر جو اینٹی اسلام قوتیں ہیں ان کا ہے، یکسر اس کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عالم اسلام کو متحد فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔